یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. اب آپ خبریں سنیے. جموں کشمیر میں انتظامیہ کی طرف سے عام لوگوں کے علاج و معالجے پر روزانہ 2 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. جموں کشمیر میں انتخابات، سیکیورٹی، موسم اور دیگر ریاستوں کے پول شیڈول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے جائیں گے منعقد. ملک میں 2022 میں معدنیات کی پیداوار میں سال 2021 کے اسی مہینے کے مقابلے 9.7% کا ہوا اضافہ. اور جموں اور سری نگر شہروں کے لیے آب و ہوا سے متعلق لچکدار سٹی ایکشن پلان سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد. پیش ہے خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہبری کے تحت جموں کشمیر میں طبی نگہداشت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی وجہ سے اس نظام میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، جس کا مقصد تمام لوگوں کے لیے اعلیٰ معیاری، قابل برداشت اور قابل رسائی ہیلتھ کیئر کو یقینی بنانا ہے. قومی ہیلتھ مشن کے انتقال کر گئے ہر ملازم کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کا ایکس گریشیا چیک دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مالی امداد ان لوگوں کی پرخلوص خدمات اور قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے کہ ان کے افراد خانہ عزت اور وقار کی زندگی بسر کریں. انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وبائی بیماری اور ٹیکہ کاری کی مہم کے دوران جس طرح ہیلتھ ورکروں، ڈاکٹروں، نیم طبی عملے نے لوگوں کی خدمت کی، وہ سچ مچ قابل تحریک ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی کہا کہ طبی نگہداشت کے شعبے میں جو پہلے علاقائی عدم توازن پایا جاتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی متعدد پیرامیٹرز پر قومی تناسب کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی علاج کسی بھی جگہ اور کبھی بھی کے نظام کو امنانے کے لیے کئی اصلاحات دردست لیے گئے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ عام لوگوں کے علاج و معالجے پر روزانہ 2 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے اور ہماری آبادی کے 97% حصے کو انشورنس کور دیا گیا ہے. 80 لاکھ شہریوں کو صحت گولڈن کارڈ دیے گئے ہیں، جس کے تحت ملک بھر کے 28,000 اسپتال انہیں علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کل تمام اضلاع میں ڈائلسس کی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں، جبکہ تمام ضلع اسپتالوں میں بزرگوں اور بچوں کے وارڈ بھی قائم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیشنل ہیلتھ مشن کے فوت شدہ ملازموں کے 34 کنبوں کو فی کس 10 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا ریلیف دی گئی ہے. پچھلے سال 28 دسمبر کو سدرا جموں میں انکاؤنٹر کی مجسٹریٹ کے ذریعے چھان بین کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اس انکاؤنٹر میں سیکیورٹی دستوں نے 4 مسلح ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا تھا. جموں کے آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں کے اسسٹنٹ کمشنر پیوش دوترا کو انکاؤنٹر کی چھان بین کرنے کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے. بھارت کی G20 صدارت کے تحت G20 کے صحت سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج کیرالہ کے شہر ترواننتپورم میں شروع ہوئی. صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت بھارتی پروین پوار نے 3 روزہ تقریب کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی وبا سے متعلق پالیسی ہماری صحت سے متعلق پالیسی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ صحت سے متعلق کسی بھی بحران کا نتیجہ آج دنیا کے ایک دوسرے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اقتصادی بحران کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ڈاکٹر پوار نے کہا کہ عالمی وبا کی روک تھام، تیاری اور اس سے نمٹنے کے لیے مختلف کثیر شعبہ جاتی کثیر ایجنسی اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر پوار نے کہا کہ جانکاری ہماری تیاری اور کارروائی کو ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ کووڈ-19 آخری عالمی وبا نہیں ہوگی. انہوں نے مستحکم اور پائیدار صحت نظام کے قیام اور زندگی بچانے والے ٹیکے نہ سرمایہ کاری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. اپنے کلیدی خطبے میں امور خارجہ کے مرکزی وزیر مملکت وی مرلی دھرن نے بھارت کے مضبوط طبی طریقہ علاج اور جدت طرازی کی روایت کو اجاگر کیا.
मुरली धरन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक कुरे अर्द, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल का नारा कुरे अर्द के ऐन मुवाफिक नजरिया है। इंडोनेशिया और ब्राजील ने सेहत से मुतल्लिक 3 तरजीहात के क़याम के लिए भारत की G20 की सदारत की सताइश की। उन्होंने कहा कि आलमी वबा ने हमें अपने सेहत निज़ाम को मुस्तहकम करने का मौका फराहम किया है। इस 3 रोजा मीटिंग में सेहत से मुतल्लिक इमरजेंसी सूरत हाल की रोकथाम, इसके लिए तैयारी और इस सूरत हाल से निमटने की कार्रवाई, दवासाजी के शोबे में ताउन को मुस्तहकम बनाने, सेहत से मुतल्लिक डिजिटल इख्तियारात और सभी को सेहत की सहूलियात फराहम किए जाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इफ्तिताई तकरीब में G20 मेंबर मुल्कों, खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए ममालिक, बैनुल अक़वामी तंजीमों, फोरमों और WHO और आलमी बैंक जैसे साझेदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। मुल्क में नवंबर 2022 में मादनियात की पैदावार में साल 2021 के इसी महीने के मुकाबले 9.7% का इजाफा हुआ है। नवंबर 2022 के लिए कानकनी और पत्थर की कानून के शोबे की मादनियाती पैदावार का इंडेक्स 105.8 था। कानकनी की वजारत ने मुतला किया कि 2022-23 में अप्रैल से नवंबर तक की मुद्दत के लिए पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 4.7% की मजमूई तरक्की दर्ज की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात, सिक्योरिटी, मौसम और दीगर रियासतों में पोल शेड्यूल को जहन में रखते हुए मुनक्किद किए जाएंगे। वो आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी में हदबंदी का अमल मुकम्मल किया गया है और पोलिंग स्टेशनों को दोबारा तरतीब देने, रिटर्निंग अफसरों और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और दीगर लवाजमात को भी मुकम्मल किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि अगरचे इंतखाबी कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, ताहम हुकूमत की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर हल्का इंतखाब गुरेज के पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि उनकी तरफ से इलेक्शन कराने के लिए किसी भी बात की कमी नहीं है और वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए वजारत दाखिला से मौसम और सिक्योरिटी के बारे में ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की दहलीज तक गवर्नेंस पहुंचाने और अवामी मसाइल और शिकायत का वहीं पर सबसे पहली जानकारी हासिल करने के लिए कुलगाम जिला इंतजामिया ने आज जिले के 3 ब्लॉकों देवसर, कोलगाम और डीएचपोरा में शिकायत के इजाले के 3 बड़े कैंप लगाए थे। इसमें अवामी नुमाइंदों और आम लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मसाइल और शिकायत को उजागर किया। कोलगाम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलगाम में दस्तयाब रहे और अवामी शिकायत गोशगुजार किए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने 63 बरसर रोजगार पुलिस अफसरों और दीगर एहलकारों के हक में 75 लाख रुपए का फलाई कर्जा मंजूर किया है। इसके अलावा पुलिस शोहदा के लवाकिन के हक में 3 लाख रुपए की माली इमदाद की भी मंजूरी दी। नाबार्ड के जम्मू कश्मीर के इलाकाई दफ्तर में आज चीफ जनरल मैनेजर रीजनल ऑफिस नाबार्ड की सदारत में मोटे अनाज के 2023 के बैनुल अक़वामी साल का आगाज किया गया। इस सिलसिले में एक मीटिंग में तग़ज़िये के तय मोटे अनाज की अहमियत उजागर की गई। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में मोटे अनाज की पैदावार और फरोग, नाबार्ड के रोल और स्कोप पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर भारत में मोटे अनाज की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक मुफस्सल प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान गैर मुल्की पॉलिसी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक 5वें मुज़ाकरात सियोल में मुनक़्क़िद हुए। इन 2 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान जो कल इख्ताम पजीर हो गए, दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ मैदानों में ताउन में गहराई लाने से इत्तफाक किया।
جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، حفاظت اور دفاع، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ثقافت نیز عوام سے عوام کے درمیان رابطے شامل ہیں۔ بھارت اور جنوبی کوریا نے عالمی سپلائی چین کو مزید لچکدار اور مستحکم بنانے کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو طرفہ تجارت ابھی تک کی سب سے زیادہ اونچی سطح 28 ارب امریکی ڈالر ہے۔ انہوں نے تجارت کو 2030 تک 50 ارب امریکی ڈالر تک لے جانے کی خاکے کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی میں تعاون کے لیے موجودہ موقعوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری سوربھ کمار نے کوریائی وفد کو ان موقعوں کی پیشکش کے بارے میں بتایا جو بھارت نے مصنوعات سازی، بنیادی ڈھانچے اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے کوریائی کمپنیوں کے لیے کی ہے۔ ایکولوجی، انوائرمنٹ اینڈ ریموٹ سینسنگ محکمے نے جموں اور سری نگر کی شہروں کے لیے آب و ہوا سے متعلق لچکدار سٹی ایکشن پلان کی تیاری کے لیے متعلقین کے لیے ایک ورکشاپ کو منظم کیا۔ یہ کمشنر سیکرٹری فارسٹ سنجیو ورما کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ ورکشاپ کے دوران متعلقہ محکموں کے ساتھ سروس ڈیلیوری کے موجودہ سٹیٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ منصوبے کے مالی اور پالیسی سطح پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے کمشنر سیکرٹری نے کہا کہ آب و ہوا میں تبدیلی کا اثر آبادی کو پوری طرح متاثر کر رہا ہے، اس لیے یہ صحیح موقع ہے جب آب و ہوا کے حوالے سے معاملات پر کام کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے شروع کی گئی کئی اسکیموں کے بارے میں بھی بتایا جن میں پنچ امرت اور مشن لائف شامل ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے آج حضرت بابا شکر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت واقع وٹلب سوپور میں حاضری دی اور عرس مبارک کے سلسلے میں بورڈ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوامی وفود کے علاوہ وقف بورڈ کے مقامی منتظمین سے بھی ملاقاتیں کی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زائرین کی سہولیت کے لیے بورڈ نے مقامی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اقدامات کیے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک جگہ ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کرگل میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں پر پھر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں انتظامیہ کی طرف سے عام لوگوں کے علاج و معالجے پر روزانہ 2 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں انتخابات، سیکیورٹی، موسم اور دیگر ریاستوں کے پول شیڈول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے جائیں گے منعقد۔ ملک میں 2022 میں معدنیات کی پیداوار میں سال 2021 کے اسی مہینے کے مقابلے 9.7% کا ہوا اضافہ اور جموں اور سری نگر شہروں کے لیے آب و ہوا سے متعلق لچکدار سٹی ایکشن پلان سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔